آئیں خداوند کے کلام کو میرے ساتھ مل کر کھولیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر اس کی 25ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر اس کی 25ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ ایک لمبا حوالہ ہے، میں چاہوں گا کہ غور سے ان آیات کی تلاوت سنیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پنتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اسی لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص، یعنی تم آج جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا، مگر اس نے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلیاں نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سب مل کر کہیں گے آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ دنیا میں ایک ایسا بڑا کام ہے جس نے زندگیوں میں سے ڈر اور خوف کو ختم کر دیا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے شاگردوں کی زندگیوں میں ڈر تھا۔ وہ پطرس جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں یسوع کے ساتھ مر بھی جاؤں گا، مرنے کے لیے بھی تیار ہے، وہ شاگرد جو یہ یسوع کے سامنے کہتے تھے کہ ہم ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے، وہ بادشاہت کے لیے جگہ مقرر کر چکے تھے کہ کون کہاں پر یسوع کی بادشاہی میں بیٹھے گا۔ جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا تو وہ ڈر کے مارے یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے بہت سارے ڈر ہماری زندگیوں میں اکثر موجود ہوتے ہیں، جس میں اپنے عزیز ساتھیوں کے کھو جانے کا ڈر، اور دوستوں کی بے وفائی کا ڈر،
اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے گزارتے ان کے عادی ہو جاتے ہیں. ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کھونا نہیں چاہتے. ہماری زندگی میں ان کے لیے ڈر موجود ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر یسوع ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی اپنا ہمیں چھوڑ جائے، دوست ہم سے بے وفائی کر جائیں، ہمارا وقت اچھا نہ رہے، ہماری زندگی میں وسائل موجود نہ رہیں، ہم ڈرتے نہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا یسوع ہمارے ساتھ ہے. داؤد بادشاہ کی زندگی میں ڈر نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. جب وہ ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ جاتی جولیس سے، جو اس سے دراز قد، اس سے زیادہ طاقتور تھا، ایمان رکھتے ہوئے وہ جاتی جولیت اس سورما کے پاس گیا اور اس نے اسے پتھر کے ساتھ مار دیا. لیکن داؤد بادشاہ کی زندگی میں بھی ڈر آیا جب ساؤل اس کی زندگی کا دشمن ہو گیا. اور جب تک ساؤل بادشاہ زندہ رہا، داؤد بادشاہ اس سے چھپتا رہا. اور ایک ایسا وقت جب داؤد بادشاہ کے پاس موقع تھا کہ وہ چاہتا تو وہ ساؤل کو مار سکتا تھا، اس نے اسے مارا نہیں بلکہ اس کی پوشاک کا کچھ حصہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا. اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اس نے خدا کے ممسوح کو، وہ جو خداوند کی طرف سے مقرر ہے، اس نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اگر ہماری زندگیوں میں خداوند کا ڈر ہو تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند کا ڈر ہماری زندگی میں حکمت کا شروع ہے. کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. لیکن جب زندگی میں انسان کا ڈر آ جاتا ہے تو یہ ڈر جو انسان کا ڈر ہے، یہ ہماری زندگی میں ناکامی کو، یہ ہماری زندگی میں ایسی باتوں کو لے آتا ہے کہ ہم چھپنا شروع کر دیتے ہیں. یہی ڈر مریم مگدلینی کی زندگی میں تھا، یہی ڈر شاگردوں کی زندگی میں تھا. اور کلام میں لکھا ہے کہ ان کے دروازے بند تھے اور وہ ڈر کے مارے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے. مریم مگدلینی، کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ قبر پر گئی، قبر کے باہر کھڑی رو رہی تھی. بہنوں سے جو خاص ہے تھوڑا آگے آ جائیں، دروازہ کھول دیں مہربانی سے، دروازہ کھول دیں. کوئی ایلڈر سبان میں سے جا کر مدد کرے بہنوں کی، دروازہ کھول دیں تاکہ ہوا جو ہے وہ اندر آ سکے. مریم مگدلینی جب وہ خداوند یسوع مسیح کی قبر کے باہر کھڑی تھی تو وہ کیا کر رہی تھی؟ کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ رو رہی تھی. سب بولیں کیا کر رہی تھی وہ؟ حالانکہ یسوع مسیح نے پہلے بتایا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. یسوع مسیح نے نشان دیا اور کہا تھا کہ جس طرح یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا اور باہر آ گیا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور 3 رات قبر میں رہے گا اور پھر جی اٹھے گا. لیکن مریم قبر کے باہر کھڑی کیوں رو رہی تھی؟ کیونکہ اس کی زندگی میں ڈر تھا. اور وہ ڈر کیا تھا؟ کلام میں لکھا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یسوع جی نہیں اٹھا بلکہ اس کی لاش کو کوئی اٹھا کر لے گیا. اس کی لاش کو کیا کیا گیا جی؟ کوئی. یہ بات یہودیوں نے مشہور کر دی تھی، سپاہیوں کو پیسے دے کر انہوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ لوگوں کو یہ کہہ دیں، لوگوں میں یہ مشہور کر دیں کہ یسوع جی نہیں اٹھا بلکہ اس کے شاگرد اس کی لاش کو چرا کر لے گئے ہیں. اور مریم مگدلینی بھی پریشان ہو کر کہہ رہی تھی کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جب یسوع اسے نظر آیا تو وہ یسوع کو پہچانی نہیں. جب ہماری زندگی میں ڈر ہوتا ہے اور یہ ڈر ابلیس لے کر آتا ہے تو ہم خداوند کے بڑے کاموں کو اپنی زندگی میں پہچان نہیں سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہے. کلام میں یہ لکھا ہے کہ شاگرد جب وہ کشتی میں سفر کرے اور یسوع مسیح ان کے ساتھ تھا، وہاں پر طوفان آیا، وہاں پر بڑی آندھی چلی، کشتی پانی میں ڈوبنے لگی تو انہوں نے یسوع کو پکارا اور کہا اے استاد ہمیں بچا، ہم کیا ہوئے جاتے ہیں؟ ہم کیا ہوئے جاتے ہیں؟ ہلاک ہوئے جاتے ہیں. جب یسوع ہماری زندگی میں ہو، طوفان آ جائیں تو ہمیں بے یقینی کا اظہار نہیں کرنا بلکہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ اے خداوند اگر تو میرے ساتھ ہے تو یہ طوفان، یہ آندھیاں مجھے ڈبو نہیں سکتی.
لیکن مریم مغدلینی اس کی زندگی میں یہ ڈر ہے، اور ڈر نے اس کی آنکھوں کے آگے ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ یسوع کو پہچان ہی نہیں پائی۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے یسوع کو دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ باغبان ہے، ہم گاتے بھی ہیں، مالی سمجھ کر اس سے پکارا، اور یسوع نے اس سے پوچھا کہ تو کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے کہا میاں اگر تو نے یہاں سے اسے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ تو نے اسے کہاں رکھا ہے، تاکہ میں کیا کروں، اسے لے جاؤں، میں کیا کروں، اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا مریم۔ جس زبان میں یسوع نے اس کا نام لیا وہ عبرانی زبان تھی۔ یسوع نے اس کا نام جب لیا تو کلام میں لکھا کہ وہ جان گئی، اور اس نے یسوع کا جواب بھی عبرانی میں دیا اور کہا ربونی، یعنی اے استاد۔ اور جب اس نے یہ بات کی تو اس نے جلدی سے یسوع کو پکڑ لیا۔ لکھا ہے یسوع نے اسے منع کیا اور کہا کہ مجھے نہ چھو۔ یسوع نے کیا کہا اسے؟ مجھے۔ یہ سوال ہے کہ یسوع نے کیوں کہا کہ مجھے نہ چھو؟ آگے کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ہاتھوں کو دیکھو، آؤ میری پسلی کو دیکھو، لیکن مریم مغدلینی کو کیوں یسوع مسیح منع کر رہے ہیں کہ مجھے نہ چھو؟ مریم مغدلینی یسوع مسیح سے اس طرح لپٹنا چاہتی تھی کہ وہ یسوع کو کبھی جانے نہ دے۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ وعدہ جو یسوع نے کیا ہے، جس کا ذکر ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں ملتا ہے، یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں، جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یسوع چلا گیا تھا اور وہ واپس لینے کے لیے آ گیا، اب اس سے پہلے کہ اور کوئی شاگردوں میں سے جائے میں یسوع کو تھام لیتی ہوں، میں پکڑ لیتی ہوں، اب میں ہمیشہ یسوع کے ساتھ رہوں گی۔ لیکن لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا کہ مجھے نہ چھو۔ یسوع نے کیا کہا؟ مجھے کیا نہ کر، کیونکہ اب تک میں باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ اس نے کہا میں باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، وہ وعدہ جو میں نے کیا تھا کہ میں جاؤں گا، میں جا کر جگہ تیار کروں گا اور میں واپس آؤں گا، ابھی وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، تو اس طرح تو مجھے نہ چھو، اس طرح تو مجھے نہ پکڑ لے کہ تو مجھے جانے نہ دے، بلکہ اس کی ذمہ داری لگائی کہ جا اور میرے بھائیوں سے جا کر کہہ کہ اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس میں اوپر جاتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میں خداوند یسوع مسیح کی روح جب انہوں نے باپ کے ہاتھ میں اپنی جان دی تو وہ عالم ارواح میں، وہ عالم ارواح جو اس وقت نیچے زمین میں تھی، خداوند یسوع مسیح وہاں پر روح میں چلے گئے تھے۔ لیکن مریم مغدلینی کیا سمجھ رہی تھی کہ یسوع آسمان پر جا کر واپس آ گئے ہیں ایمانداروں کو لینے کے لیے۔ یسوع نے سے کہا کہ میں تمہارے خدا اپنے باپ کے پاس اوپر جاتا ہوں، ابھی اوپر گیا نہیں، اس طرح تھامنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی میں ڈر اور خوف آتا ہے تو اکثر اوقات ہم کلام کے وعدوں کو بھی سمجھ نہیں پاتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب میری زندگی میں پورا ہوگا۔ کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تمہارے بارے میں تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے۔ وہ تحمل کر کے کیا کرتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ ابھی میں باپ کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مغدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کسی انسان کا، کسی حکومت کا، کسی شخصیت کا ڈر پیدا ہو گیا ہے تو اپنے یسوع کے قدموں میں جھک جائیں، اسے تھام لیں، اس کو اپنی زندگی دے دیں، وہ آپ کی زندگی میں سے ڈر کو ختم کر دے گا۔ دوسرا ڈر جو یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد زندگیوں میں موجود ہے وہ شاگردوں کی زندگی میں ڈر ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اسی دن جب مریم مغدلینی کو خداوند یسوع مسیح نظر آئے، ہفتے کا پہلا دن تھا۔ ہفتے کا کون سا دن تھا؟ یہودی کیلنڈر کے مطابق ہفتے کا پہلا دن جو ہے وہ اتوار ہے۔ ہفتے کا پہلا دن جو ہے وہ اتوار ہے۔ 7واں دن وہ اسے پاک مانتے تھے اور وہ اس دن آرام کرتے تھے، سبت مناتے تھے۔ ہفتے کا پہلا دن اتوار کا دن ہے جب یسوع مسیح جی اٹھے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے
यहूदियों के डर से बंद थे। किनके डर से बंद थे? अब ये यहूदियों के डर से इसलिए बंद करके बैठे थे क्योंकि पतरस से लोगों ने बड़े सवाल किए थे। यीशु मसीह को सलीब दे दिया गया और वो गुज़श्ता 2 दिन का मंजर अभी उनकी नजरों से जा नहीं रहा था कि उनका उस्ताद, उनका रबी, मोजा दिखाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, कोड़ियों को ठीक करने वाला, भूखों को खाना खिलाने वाला, उसे इल्जाम लगाकर उन्होंने सलीब दे दिया था। और अब शागिर्द भी डर के मारे छुप कर बैठे थे कि कहीं उन्हें भी किसी परेशानी में गिरफ्तार ना होना पड़े। लेकिन जहां पर डर जिंदगियों में आता है, खुदावंद उन जिंदगियों में आ जाता है। और लिखा है कि यहूदियों के डर से उनके दरवाजे बंद थे और यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ। यीशु क्या हुआ? आकर बीच में। हैरानगी की बात है कि यीशु जिस्म में जिंदा हुआ है, रूह नहीं। और आगे हम ये पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने हाथों और पसली को नहीं दिखाया। यीशु कैसे बंद दरवाजों, खिड़कियों में, दीवारों में से गुजरकर उनके बीच में आ गया। यीशु मसीह जिंदा हुए, लेकिन वो बदन जो यीशु मसीह के पास था अब वो आम इंसानों वाला बदन नहीं बल्कि जलाली बदन बन चुका था। लेकिन ये ऐसा जलाली बदन है कि इसमें भूख भी लगती है। यीशु मसीह ने मछली भी खाई, उसने रफाकत भी रखी, वो पैदल चल भी सकता है। और ये ऐसा जलाली बदन है जो बंद दरवाजों और दीवारों में से भी गुजर कर बीच में आ सकता है। और क्यों यीशु मसीह उनके बीच में आए? ताकि उनकी जिंदगी में से डर खत्म हो। ताकि उनकी जिंदगी में से क्या खत्म हो? यीशु ने डर खत्म करने के लिए उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। क्या कहा यीशु ने उनसे? तुम्हारी सलामती हो। और यीशु ने रूल कुदस उन पर फूंका। रूल कुदस उन पर फूंका। अभी रूल कुदस दिया नहीं, बल्कि वो उनका ईमान जो कमजोर पड़ चुका था, वो रूल कुदस की कुदरत जो उनकी जिंदगी में काम तो कर रही थी, लेकिन यीशु को सलीब जब दी गई तो वो रूल कुदस जो उनकी जिंदगी में था, उन्होंने बेईमान होकर, डर और खौफ में मुब्तला होकर उसके रूह को रंजीदा किया। यीशु ने उनके अंदर एक नई ताकत और एक नई कुदरत पैदा की ताकि उनकी जिंदगी में से डर जाता रहे। और उसने उन्हें इख्तियार दिया और कहा कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे जाएंगे, और जिनके गुनाह कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे। यीशु ने डर खत्म करके एक नई ताकत और नई कुव्वत उनकी जिंदगी में भर दी। ये दूसरे तरह के लोग हैं जिनकी जिंदगी में डर था। पहली मरियम मगदलीनी जो परेशान है, डर रही है कि हमारे उस्ताद, हमारे रबी, हमारे यीशु के बदन को कोई उठा कर ले गया है। यीशु ने उसका डर खत्म किया। और उसके बाद शागिर्द जो एक जगह बैठे थे, जिनमें तोमा नहीं था, बाकी 10 मौजूद थे। यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। 10 शागिर्द जब वो छुप कर और डर कर बैठे हैं, यीशु मसीह ने उनके डर को ना सिर्फ खत्म किया बल्कि उनमें नई ताकत और नई कुव्वत भर दी। तीसरी तरह की शख्सियत इन आयात में तोमा है। कलाम में लिखा है कि उसे तुआम कहते हैं, और वो यीशु के आने के वक्त उन शागिर्दों के साथ नहीं था। अब उसकी जिंदगी में भी डर ये है कि पता नहीं ये यीशु से प्यार करने वाले हैं, इनके जहन पर, इनकी आंखों में यीशु इतना समाया है कि इन्हें हर वक्त यीशु ही नजर आता रहता है। उसकी जिंदगी में डर था कि यीशु जिंदा वाकई नहीं हुआ, कोई रूह इन्हें नजर आया है। तो वो ये कहता है कि मैं यकीन नहीं करूंगा। और वो कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और उनमें अपनी उंगली ना डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। उसकी जिंदगी में भी डर था कि यीशु जिंदा नहीं हुआ। और यीशु फिर दोबारा उन्हें दिखाई दिया, और लिखा कि फिर दरवाजे बंद थे। यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल। बेइतकाद ना हो बल्कि इत्काद रख। लेकिन जब यीशु ने ये बातें की तो यीशु के बोलने से ही उसका डर जिंदगी में से खत्म हो गया। कलाम में नहीं लिखा कि उसने हाथों के
اندر جو کیلوں کے سوراخ ہیں، میکوں کے سوراخ، اس میں انگلی ڈالی یا پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اے میرے خدا۔ وہ مان گیا کہ یہ میرا مالک ہی ہے۔ جب یسوع کسی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈر اور خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یسوع نے یہ بھی کہا میرے اور آپ کے لیے کہ تو دیکھ کر ایمان لایا۔ توما سے کہا تو کیا کیسے ایمان لایا؟ دیکھ کر ایمان لایا۔ مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ مبارک کون ہے جو کیسے ایمان لائے؟ میں نے اور آپ نے یسوع کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر ایمان لائے ہیں کہ وہ زندہ ہے، موت اور قبر پر فاتح ہے۔ موت کو اس نے لقمہ بنا لیا اور فتح مند ہو گیا۔ لقمہ کہتے ہیں نوالا۔ موت جو ابلیس انسان کی زندگی میں لایا تھا، اور وہ کیسے لایا تھا؟ خدا کی نافرمانی کے باعث۔ خداوند یسوع نے صلیب پر جان دے کر موت پر، قبر پر فتح پائی، تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اور اس نے سارے ڈر اور خوف کو ہماری زندگی میں سے ختم کر دیا، اور آج وہ باپ کے داہنے طرف موجود ہے۔ اس کی قبر خالی ہے، اور اس کی قبر کے باہر لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ وہ یہاں نہیں بلکہ کیا ہو گیا ہے؟ آج میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ڈر یا خوف موجود ہے، ابلیس آپ کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس ڈر اور خوف کو اپنی زندگی میں سے ختم کرنے کے لیے اپنے خداوند کے پاس آئیں۔ مریم مگدلینی، وہ یسوع کو دیکھ کر اس پر ایمان لائی، اس کی زندگی میں سے ڈر جاتا رہا۔ شاگرد جو ایک گھر میں جمع تھے، وہ ایمان لائے، ان کی زندگی میں سے خوف ختم ہو گیا۔ توما، وہ یسوع پر ایمان لایا، اور اس نے بہت بڑی خدمت کی۔ ہمارے اس خطے میں، ہندوستان میں، ہندوستان جب اکٹھے تھے، توما کو رسول ہند کہا جاتا ہے۔ وہ ہندوستان میں آیا اور اس نے یہاں پر آ کر بڑی خدمت کی۔ انڈیا میں اس کا مقبرہ چنائے، وہاں کا جو ایئرپورٹ ہے اس کے پاس اس کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ میرے عزیزو، جتنی زندگیاں یسوع پر، اس کے جی اٹھنے پر ایمان لائیں، ان کی زندگی میں ڈر اور خوف نہ رہا۔ وہ پطرس جو چھپتا پھرتا ہے، وہ پطرس جو انکار کرتا ہے، اعمال کی کتاب اور اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر دلیری کے ساتھ کلام سناتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں سے ڈر اور خوف جاتا رہا۔ شاگردوں کی زندگی میں ڈر تھا، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے تھے، اور وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ ایمان جب انہوں نے یسوع پر رکھا تو ان کی زندگی میں سے ڈر جاتا رہا۔ توما یقین نہیں کر رہا تھا، وہ دوسروں کی بات مان نہیں پا رہا تھا، یسوع نے آ کر اس کا ڈر ختم کیا۔ مریم مگدلینی جو سمجھ رہی تھی کہ یسوع کی لاش کوئی اٹھا کر لے گیا، وہ زندہ نہیں ہوا، یسوع نے زندہ ہو کر، اسے دکھائی دے کر، اس کے ساتھ بات کر کے اس کی زندگی کا ڈر ختم کیا۔ اور آج میرے عزیزو، آپ کی زندگی میں اگر کوئی ڈر ہے، اپنی زندگی کے حالات اور واقعات میں الجھ کر آپ یسوع کو، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حل مشکلات ہے، آپ اس کو اپنی زندگی میں بھول چکے ہیں، ڈر اور خوف نے آپ کی زندگی کے آگے پردہ ڈال دیا ہے کہ آپ یسوع کو سمجھ نہ پائیں، تو آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یسوع زندہ تھا، زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ اس پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی کے ڈر پر یسوع کے ساتھ مل کر فتح حاصل کریں۔ یسوع کے بغیر آپ کی زندگی میں ڈر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر یسوع ہمارے ساتھ ہے اور ہم ایمان میں ہیں تو ہم اس ڈر پر فتح پائیں گے۔ میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ قیامت مسیح 2022، عید قیامت مسیح 2022 میری اور آپ کی زندگی میں سے ایسے سارے ڈر، ایسے سارے خوف ختم کرے، اور ہم جی اٹھے مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا پر، ابلیس پر اور دنیا کی قوتوں اور طاقتوں پر غلبہ حاصل کریں۔ خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ہو، آمین۔